الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجلالا و اکراما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً رمضان المبارک کی آمد ہے اور منصف ٹی وی چینل کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام اور یہ ٹیلی کاسٹ پہنچایا جا رہا ہے تاکہ آپ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کا اہتمام کریں، اس کی تیاری کریں۔ ہم ہمارے ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنی چاہیے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا نام ہے رمضان اور عبادت، لہٰذا رمضان المبارک میں ہمیں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنی چاہیے تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہم پر ہی روزے فرض نہیں کیے تھے بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے رکھا گیا ہے اور دیگر امتوں کے لیے دیگر دنوں میں مختلف قسم کے روزے فرض تھے، جیسے عاشورہ کا روزہ تھا 10 محرم کا، وہ پچھلی امتوں پر فرض تھا۔ اسی طریقے سے مختلف امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم پر روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض فرمایا ہے کہ ہم روزہ رہ کر اللہ کی بارگاہ میں مزید قرب پائیں۔ صرف بھوکا اور پیاسا رکھ کر ہم کو اچھی اچھی غذائیں کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض نہیں کیا، بلکہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں۔ اور یہ قربت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ مختلف عبادتیں کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔ اب چونکہ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان میں عبادت کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہم روزے کے بارے میں ہی جانتے ہیں کہ روزے کی کیا فضیلت ہے۔ آپ نے ابھی قرآن کی آیت سے سن لیا ہے کہ روزہ اسی لیے ہم کو دیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی والی زندگی ہمارے اندر آ جائے اور تقوی والی زندگی ہم گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں قرب حاصل ہو جائے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد ہم کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ یہی مقصد ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا۔ جب ہم بھوکے رہیں گے، جب ہم پیاسے رہیں گے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ایک غریب کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ تو اس احساس کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں ہماری تربیت فرمائی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں ایسا پروان چڑھایا کہ آنے والے جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کہ ہم روزہ رہتے ہیں،
ہمارے گھر میں کھانا بھی ہوتا ہے، پینے کے لیے پانی بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف اس لیے کھانا نہیں کھاتے اور پانی نہیں پیتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں سے ہماری تربیت کا آغاز ہو رہا ہے کہ ہم گھر میں اکیلے بھی ہوں، فریج میں بہترین فروٹس بھی رکھے ہوئے ہوں، یا گھر میں اچھی غذا بھی رکھی ہوئی ہو، پانی اور اچھے جوسز اور مشروبات بھی موجود ہوں، تب بھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم روزے سے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ روزے کا فائدہ ہے کہ انسان کو روزہ یہ تصور اچھی طریقے سے اس کے دل میں، دماغ میں بٹھا دیتا ہے، راسخ کر دیتا ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو جو بندے گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص، جو آدمی، جو مسلمان رمضان کا روزہ رکھتا ہے کس نیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے اور وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس سے جو پیچھے اس کی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے تھے، گناہ صغیرہ، ان تمام گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں روزے سے دو فائدے ہم کو مل رہے ہیں۔ ایک، اللہ کا تصور کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہم رمضان کے روزے رہتے ہیں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو میں عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، ایسا مجھے عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصیام، تم روزہ رکھو، فإنہ لا عدل لہ، حضور نے فرمایا تم روزہ رکھو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک سے ہم کو روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ جب روزہ رہتا ہے تو کوئی عمل اس روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو رمضان میں پہلی ہماری عبادت یہ ہے کہ ہم روزہ رہیں۔ تو روزے کی برکت آپ نے دیکھی کہ روزہ ہم کو یہ یقین ہمارے دل اور دماغ میں مضبوط کر دیتا ہے کہ ہر وقت اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہمارے پچھلے سارے گناہ ہیں وہ گناہ صغیرہ، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو ہم روزہ رہتے ہیں اس روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک اور مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، یعنی دوبارہ حاضر ہوا۔ پہلے حاضر ہوا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں وہ کروں تو وہ عمل مجھے جنت میں لے جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم روزے رکھو، روزوں کا اہتمام کرو، کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ علیک بالصیام، تم روزے رکھو، روزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزوں کا مکمل اہتمام کریں اور اس کا احترام بھی کریں۔ رمضان کے مہینے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ محدث دکن سیدی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیدرآباد دکن کے بہت بڑے محدث گزرے۔ آپ نے اپنی عظیم کتاب فضائل رمضان میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ رمضان کا احترام کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا سلوک فرماتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں، آپ لکھتے ہیں کہ ایک پارسی تھے،
जिन्होंने देखा कि उनका बेटा रमज़ान में बाज़ार में खाते हुए जा रहा है, पारसी हैं, मुसलमान नहीं है, पारसी हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि रमज़ान का महीना है और उनका बेटा रमज़ान के महीने में बाज़ार में सरेआम खा रहा है। तो आपने अपने बेटे को मारा और कहा कि मुसलमानों के रमज़ान का एहतराम नहीं करता। इतना जुमला उन्होंने कहा, गैर मुस्लिम है, उन्होंने अपने बेटे को मार कर कहा कि तुझे मुसलमानों के रमज़ान का एहतराम नहीं, तू बाज़ार में सरेआम खा रहा है जबकि मुसलमान रोज़ा रहते हैं। तो हज़रात मुहतरम, उनका इंतकाल हो गया। किसी ने उनको ख्वाब में देखा, तो जो गैर मुस्लिम थे, पारसी थे, उनको ख्वाब में देखा तो वो जन्नत में एक तख्त पर बैठे हुए। तो मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आप देखें कि एक गैर मुस्लिम है लेकिन वो रमज़ान का एहतराम करते हुए बाज़ार में खाने को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको ये सिला दिया कि उनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की और ईमान की मौत अता फ़रमाई। तो उनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से सरफराज किया। आखिर वक्त में अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए फ़रिश्तों को भेजा और कहा कि तू मुसलमान हो जा, तो वो मुसलमान हो गए और इस तरह जन्नत के मुस्तहिक हो गए। तो मोहतरम नाज़रीन व सामईन, यहाँ पर उलमा इकराम एक बात ये भी बयान फरमाते हैं कि एक गैर मुस्लिम रमज़ान का एहतराम करे तो उसके साथ अल्लाह ताला ये हुस्न सलूक फरमा रहा है, और अगर कोई मुसलमान हो और फिर वो रमज़ान का एहतराम न करे, रमज़ान की बेहुरमती करे और रमज़ान का ख़याल न रखे, रमज़ान में गफलत बरते, तो फिर उसको कैसी सख्त सज़ा मिल सकती है, इसकी तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो हम उसमें रोज़ा रखते हैं। रोज़े की बरकत आपने सुन ली है, रोज़े के एहतराम की बरकत आपने सुन ली है। तो हम रमज़ान में रोज़ा रह कर करते क्या हैं? कुरान की तिलावत भी करते हैं। नमाज़ें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत, साल के 11 महीने हम कुरान नहीं खोलते, लेकिन जैसे ही रमज़ान आ जाता है तो रमज़ानुल मुबारक में हर घर में कुरान की तिलावत हो रही है। माँ भी पढ़ रही है, बेटी भी पढ़ रही है, बाप भी पढ़ रहा है, बेटा भी पढ़ रहा है, भाई भी पढ़ रहा है, बहन भी पढ़ रही है, हर कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। हज़रात मुहतरम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है कि मन क़रअ हर्फ़न मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ा, फ़लहू बिही हसनतुन, तो अल्लाह ताला उसको उसके बदले में एक नेकी अता फरमाएगा। और एक नेकी कैसी, किस शान की? हुजूर फरमाते हैं वल हसनतु बिअश्री अमसालिहा, एक नेकी 10 नेकियों के बराबर। सुभान अल्लाह। यानी अगर हम एक हर्फ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमको एक हर्फ के बदले में एक सवाब नहीं बल्कि 10 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन वलामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये सारा का सारा एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, क़ुरआन की तिलावत की बरकत, रमज़ान में हम जो इबादत करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, हुजूर फरमाते हैं कि क़ुरआन अगर हम एक हर्फ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला एक हर्फ पर 10 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। अलिफ लाम मीम ये 3 हरूफ हैं। हुजूर फरमाते हैं इसको एक हर्फ मत समझो बल्कि ये 3 हरूफ हैं। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। यानी बंदा अलिफ लाम मीम कहेगा तो उसको 30 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, 30 नेकियां बंदे को मिल रही हैं। और रमज़ान के मुबारक महीने में तो मुसलमानों के अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है। हुजूर ने फरमाया कि जो नफिल इबादत करता है रमज़ान में तो उसको एक नफिल के बदले में एक फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिलता है, और जो एक फ़र्ज़ अदा करता है अल्लाह ताला उसको 70 फ़र्ज़ अदा करने का सवाब अता फरमाता है। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अल्लाह ताला कितना करीम है, कितना रहीम है, कितना हम पर मेहरबान है कि हम एक नफिल अदा कर रहे हैं तो अल्लाह सवाब किसका दे रहा है? फ़र्ज़ अदा करने का। और एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो हमको सवाब मिल रहा है 70 फ़राइज़ अदा करने का।
تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم رمضان میں عبادتیں کریں گے تو کتنا زیادہ ثواب ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، روزے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور بعض علماء نے اس کو ایسا بھی پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ سبحان اللہ، یعنی جو روزہ رہتا ہے اللہ کو پا لیتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، روزہ بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں اور نمازوں کا اہتمام بھی کریں، اور پھر رات میں تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں تو تراویح بھی ایک عبادت ہے۔ تو کس طرح کی، کس شان کی عبادت ہے؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزے کے بارے میں فرمایا من صام، اور قیام کے بارے میں، تراویح کے بارے میں فرمایا من قام، جو رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کا طلبگار ہو کر، ثواب کا طلبگار ہو کر، ثواب کی نیت سے رات میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ رہ رہے ہیں اللہ کے لیے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ پچھلے سارے صغیرہ گناہ مٹا دے رہا ہے۔ یہ دن بھر کا ہے۔ پھر جب ہم رات کو تراویح پڑھتے ہیں تو رات کی عبادت کا یہ صلہ ہم کو مل رہا ہے اور اس کی یہ برکت مل رہی ہے کہ ہم رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں ایمان کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ تراویح کی برکت سے بھی ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی اور اس میں عبادتیں کرنے کی، کہ ہر عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا ثواب بندوں کو عطا فرما رہا ہے۔ روزے کا ثواب آپ نے سن لیا، قرآن کی تلاوت کا ثواب آپ نے سن لیا، تراویح کا ثواب آپ نے سن لیا ہے۔ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو یہی کرنا ہے کہ ہم کثرت سے عبادتوں میں اپنے رمضان کو گزاریں، رمضان کا اہتمام کریں، رمضان کا احترام بھی کریں اور خوب عبادتیں کریں، نماز بھی پڑھیں۔ آپ نے بھی سن لیا کہ ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ پھر روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ایک حرف کے بدلے ہم کو 10 نیکیاں دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات، جب ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اجر اور بڑھا دیا جاتا ہے، اور بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا تک بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ اپنے قرآن میں فرمایا ہے۔ پھر ہم تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کی برکت بھی آپ نے سن لی ہے کہ جب ہم یہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے پچھلے سارے صغیرہ اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہم کرتے ہیں، یعنی غم خواری، خیر خواہی اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا تعلق ہو جاتا ہے۔ جس پڑوسی کو ہم سال بھر نہیں دیکھتے تھے، اب رمضان کے مہینے میں ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم افطار پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا ہمارے پاس کوئی اچھی غذا بنے، اچھا پکوان ہو تو ہم اس میں سے بھی کچھ حصہ اس کو دیتے ہیں۔ بہت ساری عبادتیں ہیں جو کرنے کی ہیں۔ کثرت سے ہم اس میں درود پاک کا اہتمام کریں، اور یہ اعتکاف بھی ایک عبادت ہے جو ہم اس میں کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاطر دنیا سے کٹ گیا اور اعتکاف میں بیٹھ کر اس عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اعتکاف بھی بڑی عبادت ہے، کوئی اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ہم 10 دن مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں ہر قسم کی نیکی لکھ دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے خاطر دنیا کو ترک کر دیا اور ہم عبادت میں مصروف ہو گئے اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے ہم بچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اعتکاف کی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں ہر قسم کی نیکیاں لکھ دیتا ہے، ہر قسم کی بھلائی ہم کو مل جاتی ہے۔
ہر قسم کی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ ہم سے غیر رمضان میں نمازوں کی پابندی صحیح نہیں ہوتی، لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو ہم 5 وقتہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، پھر تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر تہجد کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرم نوازی ہے ہمارے رب کی کہ وہ رب ہم کو ہر قسم سے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما رہا ہے۔ ظاہری غذا دیکھیں تو ہر قسم کا میوہ ہمارے سامنے موجود ہے، بہترین پکوان ہم کھا رہے ہیں، الگ الگ ڈشز ہم کھانے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا ہو رہی ہے۔ عام دنوں میں نمازوں سے سستی اور کاہلی ہوتی تھی، اب بھوکے اور پیاسے رہ کر ہم نے ہمارا سارا دن گزار دیا، تھکاوٹ ہونی چاہیے اور ہمیں نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تھوڑا آرام کر لینا چاہیے۔ لیکن محترم ناظرین و سامعین، ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان کی دنوں میں ہم افطار کرتے ہیں، افطار کے بعد نماز مغرب ادا کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا کھانا کھا لیتے ہیں، چہل قدمی ہوتی ہے، اس کے بعد عشاء کے لیے ہم تیار۔ پھر عشاء میں 20 رکعت ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور کوئی 3 پارے پڑھ رہے ہیں، کوئی 1.25 پارہ پڑھ رہے ہیں، کوئی 2 پارے پڑھ رہے ہیں، جس کی جیسی استطاعت ہے وہ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور مکمل رمضان بھر میں تراویح ادا کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ روزے کی روحانیت ہے، اس کی قوت ہے کہ بندے کو وہ کمزور ہونے نہیں دیتا۔ یہ سحری بھی عبادت ہے، اس میں بھی ہمیں برکتیں رکھی گئی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ سحری کا وقت بھی بڑا بہترین وقت ہوتا ہے، ہم اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے جلدی اٹھ جاتے ہیں اور ہم تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ عام دنوں میں اس کا لحاظ نہیں ہے، لیکن رمضان آ گیا تو رمضان میں ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ کوئی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، اور کوئی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مکمل 8 رکعت تہجد کے ادا کر رہا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ یہ رمضان المبارک میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادتوں سے ہمارے اندر ایک روحانیت مضبوط ہوتی ہے، ہماری روحانیت کو تقویت ملتی ہے، ہماری روحانیت کو قوت ملتی ہے، ہماری روح مضبوط ہوتی ہے، اور پھر نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ عبادتیں ہم کو تیار کر رہی ہیں آنے والی زندگی کے لیے، کہ رمضان ختم ہوگا تو اس کے بعد جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ یہ ہمارے ٹریننگ کا مہینہ ہے جس میں ہم ٹرینڈ ہو رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس اور شیطان پر قابو پا رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ صدقات و خیرات ہے، کسی یتیم کا خیال کرنا ہے، کسی بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوانا ہے، بہت ساری عبادتیں، یہ عبادتیں ہی ہیں، یہ نیکیاں ہی ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا آفر ہے ہمارے رب کی طرف سے، کہ جو بندہ رمضان میں عبادت کرتا ہے اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور بھی اس سے بھی زیادہ ثواب دینے پر قادر ہے، اور اس سے بھی زیادہ ثواب ہم کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا خالص نیت رکھنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت رکھنی چاہیے، روزے کا بھی اہتمام کریں، اور قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، نمازوں کا بھی اہتمام کریں، تراویح کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ ان عبادتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی روح کو مضبوط کریں، اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی تمام تر رحمتوں اور برکتوں سے اللہ ہر مسلمان کے دامن کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔